آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پہلے تو لوگ منتخب کرتے ہیں اپنے حکمران، پارلیمانی نظام ہے تو پارلیمنٹ جو ہے منتخب ہو گئی، اس نے اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیا، اور اگر صدارتی نظام ہے تو سیدھا صدر منتخب ہو گیا اور وہی جو ہے اب حاکم ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ جو حاکم ہیں وہ پھر اب بناتے ہیں نیچے ڈھانچہ، اس کے لیے گورنرز کون مقرر کیے جائیں گے، اور جو گورنمنٹ سروسز ہوں گی ان کے رولز کیا ہوں گے، پبلک سروس کمیشن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ایک ادارہ ہے، مناصب کیسے دیے جائیں گے۔ ان دونوں کو کور کرنے کے لیے دیکھیے ایک جامع الفاظ آئے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ ہے مسلمانوں تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کی سپرد کرو۔ اب یہ ٹو سائیڈڈ سمجھیے، ایک طرف یہ کہ تمہارے ہاتھ میں اگر مشورہ دینے کا اختیار ہے کہ کس کو تم بنانا چاہتے ہو اولو الامر، کس کو بنانا چاہتے ہو اپنا حاکم، کس کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو زمام کار اپنی قوم کی، اپنے ملک کی، اس کے لیے اہلیت کو دیکھو، یہ نہ دیکھو تمہارا رشتہ دار کون ہے، یہ نہ دیکھو تمہاری برادری کا کون ہے، یہ نہ دیکھو کس سے تمہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے معاذ اللہ، بلکہ یہ دیکھو یہ امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت کو اہل کے حوالے کرو، جو اس کا اہل ہو۔ اس میں خلوص کے ساتھ تم سے غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا، یہ بھی اجتہاد ہوگا نا کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں اہل ترین، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک اجتہاد ہے جو ہر شخص کو اپنی ذاتی سطح پر کرنا ہوگا۔ اگر اس میں غلطی ہو جائے تو جیسا کہ اصول ہے مجتہد جو ہے وہ مخطی بھی ہو، اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اسے اکیرا ثواب ضرور ملے گا، اور اگر مجتہد جو ہے وہ مصیب ہو، صحیح رائے تک پہنچ گیا تو دوہرا ثواب ملے گا۔ اس اعتبار سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آدمی جب سوچے تو یہ آج کل جو لفظ ہے ووٹ، رائے، اب دیکھیے یہ ایک طرح کا مشورہ ہے جو لیا جا رہا ہے، اور یہی لفظ حدیث میں آیا ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اسے امین بنایا گیا، اس کے پاس ایک امانت ہے، وہ جو ووٹ دے رہا ہے ایک امانت دے رہا ہے وہ، لیکن ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو اہل ہوں، بہترین ہوں، اس کے لیے باصلاحیت ہوں، دیانت دار ہوں، تم سمجھو کہ واقعتاً وہ لوگ جو ہے ملک اور قوم اور امت اور ملت کی خدمت کریں گے، ان کو چنو۔ اور نمبر 2 یہی پروسیس آئے گا، اب جسے آپ نے اوپر چن لیا ہے، وہ جو اپنے نائبین چنے گا، وہ جو اپنے گورنرز چنے گا، وہ جو وزراء چنے گا، یا یہ کہ اس کے بعد جو ایک نظام بنے گا پورا، اس لیے کہ یہ تو ایک لمبا چوڑا نظام ہوگا ایک ملک کا، اس میں جو انتظامیہ ہے، ایگزیکٹو ہے، اس کی لمبی چوڑی جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہوگی، وہاں بھی یہی دیکھو کہ اہلیت بنیاد ہو، سفارش بنیاد نہ بن جائے، کہیں مفادات بنیاد نہ بن جائیں، کہیں جو ہے یہ اس طرح کا برادری کا یا اپنے کسی کے قریبی رشتہ دار ہونے کا خیال کر کے جو ہے تمہارا ووٹ نہ جائے، تمہاری طرف سے فیصلہ نہ ہو، بلکہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، وہاں بھی یہ دیکھو کہ اہل ترین کون ہے اور اس کو جو ہے اس منصب پر فائز کرو۔ اس کے ضمن میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا حضور کی حیات طیبہ میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ فقراء صحابہ، ان میں ایک بہت اہم نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک طرف تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور کی ہمیں حدیث ملتی ہے، من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحبی ابی ذر، اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہو کہ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھے، کتنے زاہد، کتنے عابد، کتنے بے نفس تھے حضرت عیسیٰ، تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھی، میرے دوست ابو ذر کو دیکھ لیں۔ وہی ابو ذر ہیں وہ حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور مجھے بھی کہیں والی بنا دیجئے۔ والی وہاں گورنر کہلاتا تھا، یہ والی کوفہ ہیں، یہ والی شام ہیں، یہ والی مصر ہیں، یہ والی یمن ہیں، عامل بھی انہیں کہا جاتا تھا، والی بھی۔ تو حضرت ابو ذر نے بھی درخواست کی کہ آپ نے فلاں فلاں کو یہ عہدے دیے ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں، تو آپ مجھے بھی کہیں والی مقرر کر دیجئے، کہیں عامل بنا دیجئے۔ لیکن حضور کا جواب حضرت ابو ذر کے لیے بہت ہی غیر متوقع، بہت غیر متوقع، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، معمولی روایت نہیں۔ یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک ضعیف،
تم کمزور ہو. وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور یہ عہدہ جو ہے یہ ایک امانت ہے. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت کے دن یہ عہدے جو ہیں یہ رسوائی اور ندامت کا سبب بن جائے. إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِحَقِّهَا، سوائے اس کے کہ جس نے حق کے ساتھ اسے حق حاصل کیا، لیا، جس کو دیا گیا. وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اور پھر وہ ساری ذمہ داریاں پوری کی کہ جو اس منصب کے ضمن میں اس پر عائد ہوتی تھی. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا ایک اہم اصول آتا ہے کہ ایک طرف ان کا تقوی، ان کی دینداری، ان کا زہد، ان کی بے نفسی، اس کے لیے تو حضرت عیسیٰ سے مشابہت دی جا رہی ہے. لیکن والی ہونے کے لیے یا گورنر بننے کے لیے کہا جا رہا ہے انک ضعیف وانہا امانۃ وانہا یوم القیامت خزی وندامۃ، یہ ندامت کا ذریعہ بن جائے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حکومت اور انتظامی معاملات کے لیے محض تقوی ہی شے نہیں ہے بنیادی، اس کے لیے کچھ اور صلاحیتیں درکار ہیں. کوئی انتظامی صلاحیت ہو، کوئی توازن موجود ہو، اعتدال موجود